اس وقت کئی حوالوں سے زیر بحث ہے چودھری خاندان. پھر معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں بلکہ کل ہی پرویز الہی صاحب کی وائف کیسرا الہی صاحبہ نے، جو کہ چودھری شجاعت صاحب کی سسٹر بھی ہیں، شجاعت صاحب الگ سیاست کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب الگ سیاست کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کی وائف نے کہا کہ ہمارے گھروں پہ ریڈز پڑ رہی ہیں، ہمارے گھروں کے تالے توڑے جا رہے ہیں، اور یہ کام کوئی اور نہیں کروا رہا بلکہ خود چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے شافع صاحب یہ کام کروا رہے ہیں. کل اس پر پھر آ کے موقف دیا ہمارے ہی پروگرام میں شافع صاحب نے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. ذرا پہلے آپ اس کی جھلک دیکھیے، پھر ہم ذرا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کل جب ہم نے بارہا شافع صاحب سے پوچھا کہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہوا ہے، یہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، تو بارہا انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو قابل افسوس یا قابل مذمت قرار دینے سے انہوں نے گریز کیا. وہ یوں ویسے جو ان کے گھروں پہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں، جن سے آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے جو چھاپے پڑ رہے ہیں؟ چھاپے جو پڑ رہے ہیں وہ تو پہلے ڈھونڈ رہے تھے نا کسی کو. جو یہ بات کی جا رہی ہے تالے توڑنے والی، جی اس میں کوئی پولیس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں، جو وہ کہہ رہی ہے گھروں میں ریڈ پڑ رہے ہیں ہمارے، ہر دوسرے دن تالا ٹوٹتا ہے، دوسرے دن چھاپا پڑتا ہے، یہ قابل مذمت ہے؟ نہیں، جو ریڈ ہو رہے ہیں وہ کیوں پڑ رہے ہیں اس کے پیچھے تو میں نہیں گیا. میں تو ادھر کیمپین میں آپ کا خاندان ہے تو آپ کو تو ظاہر ہے ہم سے تو زیادہ اطلاع ہوگی، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک پڑ رہے ہیں، قانون اپنا راستہ بنا رہے ہیں یا غلط ہو رہا ہے؟ ہر چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ میں تو پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرٹ ہے کیا نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس وقت پھر جو جیل میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا وہ غلط ہو رہا ہے؟ میں مختلف، آپ میری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ پرویز صاحب باہر آ جائیں اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی. یہ تو آپ ایک جنرل جنیرک بات کر رہے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے. یہ تو قانون بتا سکتا ہے نا. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح میں کوئی مطلب کہ کوئی ادارے کا کوئی ہیڈ ہوں. میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو بے گناہ ہونے کا گناہ، لیکن آپ کے اتنے قریبی رشتے دار ہیں تو آپ کا تجزیہ ہوگا نا. کسی کے گھر پہ کچھ تو اس کا بھائی پھوپھی وہ تو کہیں گے نا یار ہاں ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، بالکل زیادتی ہو رہی ہے. ایک اوپینین تو ہوگا نا. میں وہی اوپینین میرا یہ ہے کہ میری خواہش بھی اور اوپینین بھی ہے کہ جلد ان کو باہر آ جانا چاہیے. یہ جو کیسرا الہی صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شافع صاحب ہمارے گھروں کے تالے توڑواتے ہیں، تالے آ کے توڑتے ہیں ہمارے گھروں کے، چونکہ ایک ہی گھر ہے ان کے. تو اس کے جواب میں کل چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے شافع صاحب نے یہ کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ میں نے نہیں تالے توڑے، انہوں نے میرے کمروں کے تالے لگوا دیے تھے جو کہ میں نے آ کے توڑے. دکھائیے جو بات ہوئی ہے تالے توڑنے والی. میرا اپنا کمرہ، جو میرا اپنا پورشن ہے یہاں پر گھر پر، اس کا انہوں نے جو ہے مل کے جو ہے اس کو تالے لگا دیے. میرا اپنا کمرہ جس کی چابیاں نہ دی جائیں تو وہ تالا میں اپنے کمرے کا توڑوں گا تو جاؤں گا اگر کوئی چابیاں نہیں دے گا مجھے. اس کا آپ جواب دیں. لیکن ویری انٹرسٹنگلی آج ہی سالک صاحب نے، جو کہ شجاعت صاحب کی طرف ہے آف کورس، انہوں نے تالے توڑنے والی بات کی ایک الگ کہانی بتائی. انہوں نے یہ کہا یہاں پہ کم از کم 18 کمرے ہیں. شافع حسین صاحب کے پاس 2 کمرے بھی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے ان کی وائف آئی ان کے پاس رہنے کے لیے اور انہوں نے ایک کمرہ کھول لیا تو انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کا نام دے دیے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کمرہ توڑا ہے، تالا والا توڑا ہی نہیں ہے. حالانکہ شافع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے توڑا ہے بھائی، اس لیے کہ میرا اپنا کمرہ تھا، اس لیے تالا توڑا ہے میں نے. وہ یہاں تک کہ سالک صاحب نے ان ساری باتوں پر یہ بھی کہا کہ یہ عورت کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے. دکھائیے کیا کہا. کوئی مقابلہ کرنے کا شوق نہیں. انہوں نے اپنی راہیں ہمارے سے جدا کر لی. جو چودھری شجاعت حسین صاحب کو اپنی ہی جماعت کی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی. تو سروائیول کے لیے ہم نے وہ جنگ لڑی. لوگوں نے تو پی ٹی آئی میں چلے جانا تھا، لیکن ان کو تھا کہ جماعت بھی ہائی جیک کر کے اس کو ریڈنڈنٹ بنا. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، نہ کوئی پولیس آئی نہ کچھ اور ہوا. لیکن دوسری طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو عورت کارڈ کھیلا جائے، دوسرا مظلوم بنا جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گی، کوئی طے ہو جائے، گائیڈ لائنز بن. پرویز صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی پرویز صاحب نہیں کر سکتے. وہ جیل میں ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے وہ کسی اور کی سیاست کے لیے یہ وقت دیکھا جا رہا ہے. جب چودھری شجاعت حسین صاحب نے بتایا کہ میں ایک رات پہلے ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خود نہ جائیں، وکیلوں کو بھجوائیں. دنیا یہی کرتی ہے، لیکن وہ کیمرہ مین اور وہ ساتھ ایک لے جا کر، تب شاید سیالکوٹ میں وہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کا بھی واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مومنٹم بنے گا. شجاعت حسین کو آج بھی ان کی بڑی فکر ہے پرویز الہی صاحب کی، وہ آج بھی درد رکھتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ جو ریڈ پڑنے والا سارے کا سارا واقعہ ہوا تھا، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب یعنی چودھری شجاعت صاحب کی ایک اور بہن جو ہے سمیرہ الہی صاحبہ، یہ ان کے گھر پہ ریڈ پڑی تھی. ہے چودھری شجاعت صاحب کی سسٹر، لیکن یہ بھی سیاست پرویز الہی صاحب کے ساتھ کر رہی ہیں.
تو ہم نے یہ بھی کل شافع صاحب سے پوچھا کہ یہ ریڈ پڑی کس کے گھر تھی جس کی یہ ساری بات ہو رہی ہے کیا؟ اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کل رات گجرات میں جو ریڈ پڑی ہے اس کو آپ کے علم میں ہے؟ گجرات میں جو ریڈ پڑی ہے نا، میں جب کیمپین کر کے واپس آیا ہوں تو اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ یہ گھنٹہ پہلے یہاں ریڈ پڑی تھی. وہ کس کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے؟ کہاں ریڈ پڑی ہے؟ اسی گھر پہ پڑی ہے جس چار دیواری میں بھی رہ رہا ہوں، جہاں پر مجھے روزانہ 2 گھنٹے تنگ کیا جاتا ہے. وہ ریڈ پولیس نے ماری ہے؟ یہ مجھے پتا لگا ہے جب ریڈ ہونے کے 1 گھنٹے بعد. سمیرہ الہی صاحب ڈھونڈ رہے تھے، کس کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے، اس کا نام میں نے پوچھا ہے اور نہ میرے پاس معلومات ہے، اس لیے کہ میں اپنا یہاں پر کیمپین میں بزی ہوں. اور جو کیسز چل رہے ہیں، جس کے بھی چل رہے ہیں، مجھے ٹی وی سے پتا لگتا ہے کس کا کیا کیس چل رہا ہے. میں تو اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا. تو یہ سارے کا سارا ماجرا ہے.